بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کرام کو خوش آمدید۔ آج اسلامیات لازمی کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم علوم القرآن کے مابقی ابحاث پڑھیں گے، جس میں قرآن مجید کی متفرق نزول کی حکمت ہے، قرآن مجید کا جمع و تدوین، اور اسی طرح قرآن مجید کی خصوصیات، قرآن مجید کے مضامین اور قرآن مجید کا اجمالی خاکہ، یہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اور آخر میں مکی و مدنی صورتوں کی خصوصیات، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کے متفرق نزول، کہ قرآن جو نازل ہوا ہے تو یہ اس کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ پہلے نزول کو نزول اول کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی ایک شب قدر میں ایک ہی مرتبہ پورا نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر، جس طرح قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس کو نزول اول کہتے ہیں، جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر قرآن مجید یکبارگی پورا نازل ہوا۔ جو نزول ثانی ہے یا دوسرا نزول، وہ پھر آسمانی دنیا سے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ نازل ہوتا رہا۔ تو یہ قرآن کریم کے 2 متفرق نزول ہے۔ قرآن مجید نبی علیہ السلام کے اوپر 23 سال عرصے میں کیوں نازل ہوا، کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے، اور اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پہ تھوڑے سے ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم کے متفرق نزول کی حکمتیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید کا حفظ آسان ہو، کیونکہ اگر ایک ساتھ پورا قرآن دیا جاتا تو اس کو حفظ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح فہم معانی میں سہولت ہو، کہ اس کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہو۔ تیسرے نمبر پر پورے کلام کا ضبط کرنا سہل ہو، کہ قرآن مجید کو الفاظ اور اس کے معنی سارے اس کو ضبط کرنا، یاد کرنا، یہ کیا ہو، یا سمجھنا آسان ہو۔ اسی طرح احکام اگر ایک ساتھ دیے جاتے تو لوگوں کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا، تو لوگوں کے لیے عمل میں راحت ہو اور دشواری نہ ہو، اس وجہ سے۔ اسی طرح شان نزول دے کر معنی و مراد متعین کرنے میں اعانت ہو۔ کوئی نیا واقعہ ہو، کوئی نیا حادثہ ہو یا نئے حالات ہو، تو اس کے موافق آیات اترے تو قرآن کا معنی کہ بھئی یہ اس واقعے کے ساتھ اب یہ آیت اتری ہے، تو اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ جو حالات چل رہے ہو اسی کے موافق آیات ہوں گی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے لوگ مختلف سوالات کیا کرتے تھے، تو ان سوالات کا بروقت جواب ملنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اطمینان ہو، باعث تسکین قلب ہو۔ جس طرح قرآن میں یسألونک عن الاحلہ، یسألونک عن الخمر، تو لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، یسألونک عن الروح، تو ان تمام چیزوں کے جوابات جب اسی وقت نبی علیہ السلام کو
وحی کے ذریعے مل جاتے، نبی علیہ السلام کو بھی خوشی ہوتی اور اطمینان ہوتا، اور باقی دیگر صحابہ کرام کے لیے بھی۔ اسی طرح ہر آیت کے نزول پر قرآن کا اعجاز اور عہد الست کی یاد تازہ ہو۔ ایک اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر آیت جب اترے، نئی نئی وحی آئے اللہ کی طرف سے، تو قرآن کا اعجازی پہلو نمایاں ہو، اور جو وعدہ لیا گیا تھا روحوں سے کہ الست بربکم، اس کی یاد تازہ ہو۔ اسی طرح بار بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تشریف آوری سے برکت کا نزول اور مسرت حاصل ہو، کہ چونکہ ایک محترم معزز اور برگزیدہ فرشتہ ہے جبرائیل امین، تو ان کے آنے سے برکات کا نزول بھی ساتھ ساتھ میں ہو۔ تو یہ چند حکمتیں تھی قرآن کے متفرق نزول میں۔ دوسرا 9 نمبر پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب وحی اترتی تھی، پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا، تو وہ بہت نبی علیہ السلام کو دشواری ہوتی تھی اس میں۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری کلام ہے قرآن مجید، تو اس وحی کے تحمل میں تاکہ نبی علیہ السلام کے لیے آسانی ہو، تو ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ تحمل میں آسانی ہو۔ قرآن مجید کے جمع و تدوین کے بارے میں، کہ قرآن مجید کو کب جمع کیا گیا، کب اس کی تدوین کی گئی، تو اس کے 3 ادوار ہیں۔ ایک ہے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دور رسالت، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کس طرح جمع کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر دور صدیقی ہے یا عہد صدیقی ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں کیا پیش رفت ہوئی جمع و تدوین قرآن کے حوالے سے۔ اور آخری دور جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، کہ اس میں کیا کیا گیا جمع تدوین قرآن کے لیے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام ہی اور لقب ہی جامع القرآن پڑ گیا۔ تو یہ 3 ادوار ہے، اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو دور رسالت ہے یا نبی علیہ السلام کا دور ہے، تو اس میں قرآن 2 طرح محفوظ تھا، یا محفوظ کرنے کا محفوظ کیا جاتا تھا قرآن فی الصدور، سینوں میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ حفظ کیا کرتے تھے۔ بڑے کبار صحابہ، خلفائے راشدین، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور دیگر بڑے حضرات یہ حفظ کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن اترتا تھا نبی علیہ السلام کو بھی یاد ہوتا تھا، تو حفظ ایک ذریعہ تھا یاد کرنا، چونکہ حافظے بہت زیادہ تیز تھے اس وقت کے لوگوں کے، تو سینوں میں قرآن محفوظ تھا، لوگ یاد کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر فی السطور، کہ قرآن لکھا جاتا تھا، لکھے ہوئے شکل میں بھی موجود تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ لوگ مقرر تھے جن کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا۔ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، کتابت سے ہے کہ لکھنے والے کچھ صحابہ تھے جو لکھا کرتے تھے، اور ان کی تعداد 45 تک گنوائی ہے سیرت نگاروں نے، کہ یہ افراد جو تھے نبی علیہ السلام کے حکم سے یہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ قرآن جیسے جیسے اترتا تھا نبی علیہ السلام حکم فرماتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے کہ یہ آیت ہے تو ابھی فلانی جگہ پر یہ لکھ لو۔ ان میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ شامل تھے، حضرت امیر معاویہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شامل تھے کاتبین وحی میں سے، اور دیگر جو خلفائے راشدین ہیں اور کبار صحابہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھتے کس چیز کے اوپر تھے؟ کاغذ تو تھا نہیں، تو لکھنے کے لیے ہڈیوں کو استعمال کرتے تھے،
جس طرح اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہے سلیب نما یا سلیٹ نما، اس کے اوپر لکھتے تھے، کھجور کے پتوں کے اوپر یا اس کے چھلکوں کے اوپر اس کے اوپر لکھتے تھے، چمڑے کے اوپر، چمڑے کو دباغت یا رنگ دیا جاتا تھا، خشک کیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر لکھتے تھے۔ اسی طرح پتھروں کے سلیب بنا کے سلیٹ بنا کے اس کے اوپر لکھتے تھے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کے اوپر یا کپڑے کے اوپر تو اس کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید حفظ کی صورت میں بھی تھا اور لکھے ہوئے شکل میں بھی تھا، لیکن کسی کے پاس 2 آیتیں ہیں، کسی کے پاس 5 آیتیں ہیں، کسی کے پاس 1 سورت ہے، کوئی اپنے لیے مصحف تیار کرتا تھا۔ تو صحابہ کے پاس متفرق طور پر قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا اور حافظ تو بہت زیادہ تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ان کی وفات کے بعد اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دور صدیقی جب آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اس میں بہت سارے امتحانات اور کٹھن اور مشکل حالات سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ارتداد کی ہوا چلی، لوگ مرتد ہو گئے اسلام سے، اور بہت کھڑا وقت آیا مسلمانوں کے اوپر۔ ایک جنگ ہوئی جس میں جنگ یمامہ، جس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور وہ صحابہ کرام جو حافظ صحابہ تھے، بعض نے 700 کی تعداد بتائی ہے، بعض نے 1200 کی بتائی ہے، کہ یہ صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، اور یہ تھے حافظ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے سارے حفاظ تھے اس دور میں، لوگ حفظ کیا کرتے تھے قرآن کو، قرآن کے حافظین تھے۔ تو اس جنگ میں جب یہ اتنے سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ جنگ یمامہ 12 ہجری کو لڑی گئی تھی، تو اس میں جب یہ صحابہ کرام شہید ہوئے تو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی، اور خاص کر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت اس سے پریشانی ہوئی، ایک اندیشہ لاحق ہوا اور فکر ہوئی کہ اگر حافظ صحابہ کرام اس تعداد سے، اتنی کثیر تعداد سے شہید ہوتے رہے تو خدا نخواستہ قرآن ضائع نہ ہو۔ تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین سے، خلیفہ اول سے یہ تذکرہ کیا کہ اور رائے دی کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے، چونکہ یہ کام نبی علیہ السلام نے اپنے اس میں دور میں کیا نہیں تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا تردد ہوا اس میں کہ وہ کام جو نبی علیہ السلام نے خود اپنے زمانے میں نہ کیا ہو میں کیسے کر لوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے گفتگو کی کہ اس میں بھلائی ہے، دین کی بھلائی ہے، اسلام کی بھلائی ہے، تو ان کو پھر شرح صدر ہوا اور ایک کمیٹی بنائی گئی، زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے رضی اللہ عنہ، ان کی سرکردگی میں یا نگرانی میں، اور کچھ شرائط مقرر کیے گئے کہ ان شرائط کے ساتھ قرآن کو جمع کیا جائے گا۔ وہ شرائط یہ تھی کہ بھئی اعلان کیا جائے اس میں پورے اطراف میں کہ جس کے پاس بھی قرآن لکھے ہوئے شکل میں موجود ہو تو وہ لے آئے۔ جب وہ لے آئیں تو چونکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے، تو نمبر 1 وہ خود اپنے حافظے کے ساتھ، اپنے حفظ کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے، اس کا موازنہ کریں گے کہ بھائی جو یاد ہے زید بن ثابت کو اسی طرح یہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ یہ جو بندہ لے کے آیا ہے لکھے ہوئے شکل میں اس کو بھی یاد ہو۔ تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ یہ جو اس نے قرآن کا حصہ لکھا ہے تو اس کے اوپر 2 گواہ پیش کرے کہ واقعی اس نے نبی علیہ السلام کے مجلس میں اس کو لکھا ہے خود، اور
یا نبی علیہ السلام کو دکھایا ہے۔ تو یہ کھڑی شرائط رکھی گئی اور اس بنیاد کے اوپر قرآن کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا۔ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور۔ یہ جو مصحف تیار کیا گیا یہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ پھر جو ان کی صاحبزادی تھی حضرت حفصہ اور امہات المؤمنین میں سے ہے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس یہ نسخہ رہا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس میں اسلامی مملکت کی حدود جو ہے بہت پھیل گئی اور اسلامی مملکت میں وسعت آ گئی۔ تو ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جس کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے رازدار صحابی تھے۔ تو کہہ رہے کہ آذربائیجان اور ارمینیا کا جو علاقہ ہے یہاں پر جنگ ہو رہی تھی، یہ یہاں تشریف لائے تھے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید کے قراءات میں اختلاف کر رہے ہیں مختلف، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے مختلف قراءتیں سنی تھی، تو لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، اس قراءت کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دینے لگے۔ تو یہ فوراً آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ اس امت کے اوپر آپ مہربانی فرمائیے اور اس اختلافات کا مسئلے کو حل کیجیے۔ انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں کمیٹی مقرر فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو قریش کے لہجے کے اوپر جمع کیا جائے۔ اس میں ایک تکنیکی طور پر ابحاث ہے، لیکن آپ لوگوں کی سطح چونکہ اس لیول کی نہیں ہے تو آسانی سے آپ یہ لوگ سمجھ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید میں قراءات کا مسئلہ حل کیا گیا، اور جو مصحف تیار کیا گیا، جو قرآن تیار کیا گیا، اسے مصحف عثمانی کا نام دیا گیا، اور اس کے نسخے تیار کیے گئے، اور جو صوبے تھے اسلامی مملکت کے، عراق، بصرہ، کوفہ، شام، بحرین، تو ایک ایک نسخہ وہاں پر بھیجا گیا۔ تو اس میں اتنا ہے کہ قراءت کا مسئلہ حل کیا گیا دور عثمانی میں، اور اس کو سٹینڈرڈ قرار دیا گیا۔ آج کل ہمارے ہاں جو مروج ہے، یہ جو نسخہ ملتا ہے قرآن کا، یہ مصحف عثمانی ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہے۔ کسی بھی کتاب کی امتیازی خصوصیات ہوا کرتی ہے، تو قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلے جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ محفوظ کلام ہے۔ قرآن مجید جو ہے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن انہوں نے چھوڑا ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس لیے آپ لوگ ہم مسلمان یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں ایک زیر و زبر اور شوشے کا کوئی فرق نہیں آیا ہے، جیسا ہے اترا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر اسی طرح محفوظ ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں تو وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، بلکہ ان کا تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس زبان میں اتری تھی۔ اور اتنے سارے حافظ الحمدللہ، خاص کر ہمارے ملک میں، کہ رمضان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حفاظ حضرات کو مسجد نہیں ملتی قرآن سنانے کے لیے، تو یہ محفوظ کلام ہے، محفوظ شدہ ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر عالمگیر ہے۔ اس کی جو تعلیمات ہے یہ تا قیامت ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ اس میں قرآن مجید کی تعلیمات میں اتنی لچک ہے کہ ہر زمانے میں اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور ہر جگہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فلیکسیبلٹی ہے اس میں، کیونکہ نبی علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لیکون للعالمین نذیرا، نبی علیہ السلام تمام تا قیامت کے لیے اور ہر خطے کے لیے، پہلے جو انبیاء آتے تھے یا تو وہ خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے یا خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے،
لیکن نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے اور ہر خطے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور مبعوث کیے گئے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے عالمگیر کتاب ہے. آج کل ویسے بھی گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، تو یہ ایک گلوبل بک ہے کہ ہر جگہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. اس کے احکام میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے اور ہر زمانے میں اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح قرآن مجید جو ہے تضادات سے پاک ہے. قرآن مجید میں تضادات سے پاک کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. جس طرح قرآن میں ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ لوگ تضادات پاتے، لیکن کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی اس میں آپس میں تضاد نہیں ہے باتوں میں. کوئی عام بندہ مصنف ایک کتاب لکھ لیتا ہے تو کئی جگہوں پر آپ اس میں سے تضاد دیکھیں گے. اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن چند آپ لوگوں کی گوش گزار کر دی میں نے. اب یہ ہے کہ بھئی قرآن مجید جو ہے اس کے مضامین کیا ہے، اس کے اندر ہے کیا چیز. قرآن مجید کے مضامین قرآن کیا ہے؟ تو اس کا جو بہتر خلاصہ نکالا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں نکالا ہے کہ بھئی اس میں 5 قسم کے مضامین ہے. جو پیغام دیا گیا ہے قرآن میں وہ 5 باتوں کا مجموعہ ہے. اگر قرآن کا آپ خلاصہ نکالو گے تو 5 قسم کی باتیں آپ کو اس میں ملے گی، مضامین ملیں گے. سب سے پہلے اس میں ہے احکام ہے، علم الاحکام ہے اس میں. دوسرے نمبر پر علم المقاسمہ ہے. تیسرے نمبر پر علم تذکیر بآلاء اللہ ہے. چوتھے نمبر پر علم تذکیر بایام اللہ ہے. اور پانچویں نمبر پر علم تذکیر بالموت وما بعد الموت. اس کی ہم تفصیل ابھی آگے جا کے بیان کریں گے. علم الاحکام سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن میں حلال و حرام کا علم، یعنی کون سی چیزیں فرض، واجب، مستحب، حرام یا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، احکام ہے اس میں. احکام جیسے وضو کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، اور نکاح کے احکام ہے، طلاق کے احکام ہے، عدت کے ہے، قرض کے ہے، رہن کے ہے، جہاد کے احکام ہے، معاشرت کے احکام ہے. بہرحال اس میں احکام ہے، اور ان احکام پر مبنی علم کو علم الاحکام کہتے ہیں. اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، معاشرت اور اخلاق سب سے ہیں. اور احکام کے جو علم الاحکام ہے اس کے ماہرین کو کہا جاتا ہے فقہا. ان آیات سے جو آیات الاحکام ہے اس کے اوپر باقاعدہ تفسیریں بھی لکھی گئی ہے اور کتابیں بھی لکھی گئی ہے کہ آیات الاحکام ہے جو تقریباً 500 کے قریب آیات ہیں جو احکام سے متعلق ہے. تو اس سے پھر ہزاروں سے مسائل مستنبط کیے ہیں فقہا نے. ان کے ماہرین کو، اس فن کے ماہرین کو فقہا کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں زیادہ تر احکام کے اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں. اصول و کلیات مطلب یہ ہے کہ فارمولے ہیں، اصول دیے گئے ہیں، اور ان اصول کے تحت پھر آپ فروعات یا جزئی مسائل نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو اگر آپ آسانی سے سمجھ سکے میتھس کے زبان میں، تو جیسے a+b² = a² + b² + 2ab ایک فارمولہ ہے. اس کے تحت آپ ہزاروں میتھس کے مسائل حل کر سکتے ہیں. اسی طرح فقہا نے بھی کیا ہے. یہ الگ سے ایک فن ہے. دوسرے نمبر پر علم المقاسمہ یا علم المناظرہ. یہ آج کل کے مروج مناظرے نہیں، بلکہ علم المقاسمہ کا مطلب یہ ہے، اس کا موضوع ہوتا ہے عقائد کی اصلاح، کہ لوگوں کے عقائد درست کیے جائیں، درست عقائد سامنے پیش کیے جائیں، اور اگر اس کے اوپر کچھ اعتراضات، اشکالات ہو تو ان کو دفع کر کے یا رفع کر کے یا ختم کر کے حق کو واضح کیا جائے. اس میں 4 قسم کے لوگوں کو کیسے مکالمہ ہے، یا قرآن مجید میں یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے اور منافقین ہے. منافقین وہ لوگ تھے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے. تو ان کے ساتھ مکالمہ کیا گیا ہے اور عقلی دلائل دیے گئے ہیں، سادہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے. عقلی دلائل اور سادہ لب و لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. یہ باقاعدہ پھر
ایک فن کی شکل میں مدون ہوا، جس کے ماہرین کو متکلمین کہا جاتا ہے، یا علم الکلام، علم المقاسمہ، علم الکلام، علم مناظرہ، ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اور متکلمین جنہوں نے قرآن کے اوپر یا اسلامی عقائد کے اوپر، عقائد مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، آخرت، اور حشر نشر، ان چیزوں کے اوپر لوگ مختلف عقلی طور پر اعتراضات کرتے تھے، تو ہر زمانے میں لوگوں نے پھر اس کے مطابق جوابات دیے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک علم و ایک فن مدون ہوا، اور اس کے ماہرین کو متکلمین کہا جانے لگا۔ علم و تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ کہتے ہیں انعامات کو، جیسے قرآن میں ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یا کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ تو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر انعامات، احسانات کیے ہیں، اور وہ اتنے سارے ہیں کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی انعامات کو آپ لوگ شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، کان دیے ہیں، سماعت، بہت سارے انعامات ہیں، ظاہری اور باطنی بہت سارے انعامات ہیں۔ تو اس کا قرآن میں جا بجا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ اس لیے یہ انعامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا یا نیکی کا کیا ہے، بندہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہو تو وہ ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہتا ہے۔ تو ان انعامات کا قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے محسن حقیقی کی طرف کیا کر لے، رجوع کر لے، اس کے معرفت کی اصول کی طرف اس کا شوق پیدا ہو، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے، اس کا قرب حاصل کرنے، اس کی معرفت حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے علم و تذکیر بایام اللہ۔ ایام کہتے ہیں یعنی دن کہیں آپ اس کو، کہ گزشتہ جو اقوام ہے ان کے حالات، ان کے قصے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے قوم کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، تو ہود علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کے، ان تمام انبیاء کے قوموں کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ جو گزشتہ اقوام ہیں ان کی روداد ذکر کی گئی ہے، اور اس کے ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو نیک لوگ تھے ان کو کیا صلہ ملا جب انہوں نے انبیاء کی اطاعت کی، اور جو بدکار لوگ تھے ان کا انجام بد کیا ہوا۔ تو ان کا تذکرہ ہے قرآن میں جا بجا، اور مقصد اس کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اوپر آ جائے، نیک کام کی طرف آ جائے، اور آخرت کے امور میں دلچسپی لے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچتا رہے۔ آخر میں آخر میں جو پانچویں قسم ہے مضامین کی کہ قرآن میں اس چیز کا ذکر بہت ہے، وہ علم و تذکیر بالموت و ما بعد الموت، کہ بھئی موت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر کوئی نے فنا ہونا ہے، جانا ہے۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہر جگہ ہو تم تو موت آئے گی، اگرچہ آپ قلعوں میں ہو۔ اور اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے پھر انسان کا ٹائم ہوتا ہے، ٹائم اس کو نہیں ملتا بلکہ۔ تو موت کا بار تذکرہ ہے کہ بھئی جب روح نکلتی ہے، فرشتے جب حاضر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح موت کے بعد حشر نشر کا، کہ موت کے بعد میزان ہے، صراط ہے، جنت دوزخ کا بیان تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، دوزخیوں کی تفصیلی، دوزخیوں کا تذکرہ ہے کہ کیا کیا عذاب ان کو ملیں گے۔ تو یہ ہے اس میں۔ اسی طرح موت اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے کہ دنیا جو ہے فانی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان آخرت کی تیاری میں لگا رہے اور دنیا میں زیادہ اس کا ٹائم نہ گزرے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ہے، کہ مکی اور مدنی صورتوں سے مراد کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ پھر اگلے کلپ میں
یا لیکچر میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آج میرے خیال میں اتنا ہی۔ تو مکی مدنی صورتوں کی خصوصیات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اب یہ اس کے جو ریسورسز ہے، ریفرنسز جہاں سے ہم نے لی ہے وہ ان کا ذکر ہے، ماخذات یہ بکس ہے۔ اور آخر میں صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔